السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا دوستوں، آج جو ہے کیا کہتے ہیں راول پنڈی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جو ہے کافی دنوں سے میں ایک ٹاپک کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس کے اوپر کچھ بولی نہیں تھی کیونکہ وہ مجھے انتہائی بچگانی سی بات لگ رہی تھی۔ مجھے اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایک جو ہے ڈاکٹر صاحبہ ہیں، کوئی خاتون، وہ لوگوں کا خون پیتی ہیں اور انہوں نے کافی سارے مریضوں کا خون پیا ہے۔ اس کے اوپر پھر میں نے کافی لوگوں کے بیان وغیرہ بھی دیکھے، انٹرویوز بھی دیکھے کہ جی ہاں میرے چاچا کا بھی انہوں نے 200 لیٹر خون پی لیا ہے، میری بھانجی کا انہوں نے 100 لیٹر خون پی لیا ہے اور یہ اس طرح سے کرتی ہیں، یہ واقعہ واقعی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ڈاکٹر اس طرح کی ہیں۔ تو مجھے کچھ ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حیرت میں ضرور تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے، کوئی انسان کا خون پیتا ہو۔ تو آج جو ہے اس کی ایک جو ہے ایک دو صحافیوں کی میں نے جو ہے رپورٹ دیکھی، ویڈیو دیکھی، جس میں وہ یہ سچ جو ہے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آخر اس بات کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا حقیقت ہے کہ کیا واقعی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ خون پیتی ہیں۔ اب جناب ہوا کیا، جب ان صحافیوں نے ان کے گھر پر جا کر ان سے ریکویسٹ کی، ان کے والد صاحب سے، کہ آپ ہمیں جو ہے نا انٹرویو دیں اور ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے، اس طرح سے واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو پہلے تو ان کے والد صاحب نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر ان لوگوں نے ان کو منایا تو وہ مان گئے۔ ان صحافیوں کے مطابق وہ 60 سے 65 سال کے ایک بزرگ تھے جن کے چہرے سے صاف یہ عیاں ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کی وجہ سے کتنی تکلیف میں رہے ہیں، ان کے گھر والوں نے کتنی مصیبت فیس کی ہے اور کتنا زیادہ ان لوگوں کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں پہاڑ کی طرح سے یہ بات ٹوٹی تھی کہ وہ ان بزرگ کی جو ہے شخصیت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں، اندر جا کر بیٹھتے ہیں، بزرگ سے جو ہے سوال جواب وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے مائنڈ بنا کر گئے تھے کہ جو ان کی بیٹی ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ، وہ خون پیتی ہیں اور وہ کس طرح سے پیتی ہیں، کیوں پیتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے اپنی بیٹی کو بھی بلوا لیجئے۔ بزرگ صاحب نے جو تفصیلات ان کو بتائیں، ان کو سن کے بہت دل دکھا ہے، بہت ہی افسوس ہوا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی مہربانی رپورٹنگ ضرور کریں، خبر ضرور دیں، لیکن اس وقت تک نہ دیں جب تک آپ اس خبر کی صداقت کو اچھے سے جان نہ لیں۔ اس طرح سے کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کسی بھی انسان کی شخصیت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وہ بزرگ حضرت جو تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ایک عدد ہی بچی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ساری زندگی جو بھی کمایا، جو کچھ بھی کیا، ان کی بیوی بھی جاب کرتی ہیں، وہ جو بزرگ ہیں وہ اب ریٹائرڈ ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے اپنی بچی پر لگائی، اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا، اس کو ڈاکٹر بنایا، اور اب جب کہ اس کا تعلیمی کیریئر جو ہے مکمل ہونے والا تھا، وہ مکمل ایک ڈاکٹر بننے والی تھی، تو اس کے کچھ مخالفین نے، جن کے ساتھ اس کی اس طرح سے نہیں بنتی تھی یا اس کے کچھ اختلافات رہتے تھے، ہاسپٹل کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے اس بات کو اڑا دیا کہ یہ جو ہے یہ خون پیتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ خبر اتنی جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلی اور اس کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز بنی، اتنے زیادہ ولاگ بنے کہ جیسے یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ خون پیتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو بلوایا بھی، تو صحافی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچی آئی، لڑکی آئی، تو اس کی جو ہے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، وہ شدید خوف زدہ تھی اور اس کو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چڑیل ہے اور ایک چڑیل کا انٹرویو کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور اب وہ اس سے پوچھیں گے ہاں جی تم کس طرح سے خون پیتی ہو، کس طرح سے تم یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو ہے ہم لوگوں کی طرح، آپ لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہے، کسی کا وہ کوئی خون نہیں پیتی ہے، لیکن اس کا تعلیمی کیریئر، اس کی جو ہے جو اس بچی نے آج تک محنت کی، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے جتنا کرائسس فیس کیا اس جھوٹی خبر کے پیچھے، جس قسم کی باتیں ان لوگوں کو سننا پڑیں وہ ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھیں، ان کے گھر سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور یہ کتنے لوگوں کا خون پی سکتے ہیں اور یا نہیں پی سکتے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس خبر نے، اس بات نے اس گھر کے ایک ایک افراد کا جس طرح سے خون نچوڑا ہے، جس طرح سے ان لوگوں کے اوپر یہ بات گزری ہے، وہ ان کی شکلوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو لوگ بھی صحافی حضرات ہیں، جو لوگ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا کر صرف اپنے آپ کو سستی شہرت دینے کے لیے اس طرح کی خبریں مت اڑایا کریں، جس کی وجہ سے کسی کی زندگی داؤ پہ لگ جائے، کسی کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے، کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی برباد ہو جائے۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہم اور آپ لوگوں کی طرح ایک عام سی انسان ہے، کوئی خون وون نہیں پیتی ہیں۔
ایک ڈاکٹر، مکمل ڈاکٹر وہ بننے والی تھیں، جس سے پہلے اس قسم کی خبر اڑا کے ان کے جو ہے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک کر بھی دیا گیا۔ بہت دکھ ہوا اس خبر کو سن کر مجھے، لیکن شکر سے کہ حقیقت ہم لوگوں کے سامنے آ گئی، اور جتنے لوگ جتنی جلدی اس بات کو جان لیں اتنا بہتر ہے۔ جتنی جلدی اس لڑکی کے ذہن سے یہ بات جو ہے چلی جائے وہ بھی بہتر ہے، اور جتنی جلدی یہ بات ختم ہو جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔